السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالیٰ جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ہماری حفاظت فرماتے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ ان گزارشات کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں، ان کو بھی نیکی کے کام پر ابھاریں۔ ممکن ہے کہ کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن جائے، اگر کوئی ایک بھی عمل کرنے والا بن گیا تو اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور دعوت دینے والوں کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں گے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے فکر آخرت اور دنیا میں احتیاط۔ کتاب الاموال میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ خلافت کی وجہ سے بیت المال سے کچھ لوں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا۔ اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے میرا جو باغ ہے اس کے عوض میں دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق وہ باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائیں، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیت المال سے لیتے تھے، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار پر تھا اور مسلمانوں کے نفع کی وجہ سے کہ اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی۔ اس کا اندازہ ایک اور قصہ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کرا دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچیں کہ ایسی احتیاط اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھیں کہ کہیں مجھ سے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے۔ اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ذرہ برابر نیکی بھی سامنے لائی جائے گی اور ذرہ برابر گناہ بھی سامنے لایا جائے گا۔ بس اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست کریں، کیونکہ جس کا وہاں حساب شروع ہو گیا سمجھیں وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن دنیا میں احتیاط کا اتنا زیادہ خیال کرنا کہ ہر وقت رب تعالیٰ جل شانہ کا استحضار رہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، میرے ہر عمل سے واقف ہیں، یہاں تک کہ میرے دل میں پیدا ہونے والی خواہشوں کو بھی جانتے ہیں۔ جب یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی منزلیں بھی رب تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل سے آسان فرما دیں گے۔ اب یہ دھیان اس وقت میں پیدا ہوگا جب ہم
شروع میں بتکلف رب تعالیٰ جل شانہ کو یاد رکھیں، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے جاگتے ہوئے، کہیں آتے جاتے ہوئے، معاملات میں، اخلاق میں اور دوسروں کے ساتھ لین دین میں، کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو رب تعالیٰ جل شانہ سن رہے ہیں، جو میں اب کام کرنے لگا ہوں اس کو بھی رب تعالیٰ جل شانہ جانتے ہیں۔ میں ظاہراً دنیا کے سامنے جو بات کروں، لیکن میرے دل کے اندر جو خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں اور خواہشیں اور خیالات چھپے ہوئے ہیں، رب تعالیٰ جل شانہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں بھی شیئر کریں، رب تعالیٰ جل شانہ کے استحضار کی طرف ان کو بلائیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کی یاد کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العزت اپنے فضل سے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔